آج 10 اکتوبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمیں آج تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 10 اکتوبر کو ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ 680 10 اکتوبر اور 10 محرم 61 کا واقعہ ہے، جب سانحہ کربلا جو تھا وہ پیش آیا۔ سانحہ کربلا کی جو ہجری ڈیٹ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے 10 محرم اور 61 ہجری تھی، اور اس طرح سے جو عیسوی تاریخ بنتی ہے وہ تھی 10 اکتوبر 680۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو چشم فلک نے کربلا کی سرزمین پر مہر و وفا کے ایسے روشن چراغ دیکھے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو تھا یزید حکمران ہوا، تو اس نے تمام مسلمانوں سے اپنی بیعت طلب کی۔ بیشتر افراد نے اس کی بیعت کر لی، مگر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ابن علی کسی صورت بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو ان اکابر صحابہ سے بیعت لینے کے لیے روانہ کیا، جس کی اطلاع ملنے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے قیام مکہ کے دوران اہل کوفہ نے آپ کی خدمت میں بہت سے وفود اور خطوط روانہ کیے، جنہوں نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور وہاں قیام فرمائیں۔ امام حسین نے اہل کوفہ کے اصرار پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ حالات کا اندازہ کر سکیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ان دنوں کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ یزید کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ وفادار فرما بردار لوگوں سے مہربانی کا برتاؤ کیا جائے گا، لیکن نافرمانی کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ان کے مظالم کی انتہا جو تھی وہ ہو گئی، اور حضرت مسلم بن عقیل اس دوران اہل کوفہ کی وفاداری کی اطلاع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج چکے تھے، لیکن یہاں حالات بدل گئے تھے، حتیٰ کہ 25-30 افراد کے علاوہ سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آدمیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین تھے، اور آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے فرستادہ افراد کو مقابلہ کرنا چاہا، مگر زخمی حالت میں ابن زیاد کے پاس لائے گئے، جس نے بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مکہ میں حج کا موسم قریب آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ اس موقع پر آپ کے قتل کیے جانے کی سازش تیار کی گئی ہے، چنانچہ آپ نے خانہ خدا کو خون ریزی سے بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی، مگر آپ نے سفر جاری رکھا۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور کربلا کے نزدیک پہنچے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے بھیجے گئے حر بن یزید تمیمی نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ وہیں خیمہ زن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے روز 3 محرم کو عمر ابن سعد 4000 فوج کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سوال محض ان کی بیعت کا نہیں ہے، یہ باطل و حق کا معرکہ ہے، اور اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر یزید کو اس کی فاسقانہ حرکتوں سے روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ امام حسین کے واضح اور 2 ٹوک انکار پر عمر بن سعد کے لشکر نے آپ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 محرم 61 ہجری کو آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، اور 10 محرم 61 ہجری کو تاریخ اسلام کا خونی معرکہ ہوا۔ امام علی مقام کے رفقائے باوجود بے سر و سامانی کے تاریخ کی وہ بے مثال جنگ لڑنے پر مجبور کیے گئے جو قیامت تک یادگار رہے گی۔ 72 آدمیوں کا 4000 افراد سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر
حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے اپنے ایثار اور مہر و وفا سے کربلا کی خاک پر وہ نقوش ثبت کیے کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یزیدی لشکر کے سردار حر بن یزید تمیمی بھی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد امام حسین کے رفقا اور گھر کے تمام افراد باری باری شہید ہوتے گئے۔ خاندان نبوت کے صرف ایک شخص حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچے، اور وہ بھی اس لیے کہ علالت کی وجہ سے انہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ 61 ہجری کو گزرے 1350 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر کربلا کا واقعہ آج بھی تر و تازہ ہے۔ 10 محرم کا دن ہر سال آتا ہے اور ان شہیدوں کی یاد دلاتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کی بقا کا سامان کر گئے۔ آج 10 اکتوبر، جب 10 اکتوبر 680 عیسوی کو اور بمطابق 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس کے علاوہ جی آج ایک دن ہے کیوبا کی آزادی کا دن۔ کیوبا کی آزادی جو ہے وہ 10 اکتوبر جو ہے وہ کو آئی، اور وہ تاریخ تھی اس وقت 1868، لیکن 10 اکتوبر ہی کو جو ہی اس کو آزادی ملی وہاں ایک خانہ جنگی سمجھیں کہ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ جو ہے وہ کوئی 10 سال جاری رہی۔ 10 سال کیوبا کے لوگ جو ہیں آپس میں لڑتے رہے، دوسری فوجیں جو ہیں اس پر حملہ آور ہوتی رہیں، دوسرے افراد ہوتے رہے، لیکن 10 سال کی جنگ کے بعد کیوبا اس حالت میں پہنچا جس حالت میں اب ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو آزادی حاصل کی وہ 10 اکتوبر کو حاصل کی تھی، اور سال تھا 1868۔ ایک اور اہم دن ہے اور وہ ہے جی ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا۔ آج دنیا بھر میں ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایک اچھا دماغ جو ہے وہ اچھے جسم میں ہوتا ہے، لیکن جو اچھی صحت ہے، ذہنی صحت، وہ اس کے لیے کوئی اچھا جسم درکار شاید نہ ہوتا ہو۔ دنیا بھر میں جو مختلف ٹینشن ہیں، کمپلیکسز ہیں، اداسیاں ہیں، دکھ ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر آپ کی ذہنی سطح کو اور مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل پاکستان کی جو بھی صورتحال ہیں، چلتے پھرتے آپ کو دیکھنے میں یہ ملے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو، ہمارے دوست ہیں، دیکھا میرے ساتھ گاڑی آ کے سگنل پہ کھڑی کی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اکیلا بیٹھا ہوا ہاتھ ہلا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے جب ہارن دیکھ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو کافی دیر تک مجھے وہ دیکھتا رہا اپنی بلی آنکھوں سے۔ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ پھر اس کو پتہ چلا، ہاں ارے اظہر صاحب، تو میں نے اندازہ کیا کہ لوگ یعنی اتنے پڑھے لکھے متومل جو ہیں، اچھے گھرانوں کے، جن کے لیے مالی مسائل بھی نہیں ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں۔ تو جو ایک عام آدمی جس نے 100 روپے دہاڑی پہ کام کرنا ہے، 3-4 ہزار مہینے کا کمانا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزر رہی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر کیا ہے۔ اور جب آدمی اپنے سے نیچے دیکھتا ہے، شاید اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہی آپ اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ آج جی ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف وہ جسمانی صحت عطا فرمائے بلکہ ذہنی صحت بھی عطا فرمائے۔ اور اپنے ارد گرد ضرور دیکھیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریے جو کسی طرح سے بھی آپ کی ضرورت، آپ ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن ہے جی، آج عالمی دن ہے یہ بھی، یہ ہے ڈیتھ پینلٹی کے خلاف دن ہے، کہ جو سزا دی جاتی ہے، موت کی سزا۔ موت کی سزا کا آپ کو معلوم ہے کہ موت کی سزا انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے، اور قتل کا سزا قتل ہے، انگلی کے بدلے انگلی، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ تو اسلام کا اصول ہے۔ لیکن دنیا بھر میں جدید ہونے کے ناطے سے یہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بے شک کسی کو قتل بھی کر دیں لیکن آپ کو قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔
پاکستان میں بھی اس کی خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جی جو پاکستان میں کہ جو لوگ قتل کر دیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ رعایت برتی جائے اور ان کو پھانسی کی سزا نہ دی جائے. بہرحال اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ اسلام نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ آسمانوں پہ چلے جائیں کمندے ڈال لیں ستاروں کے اوپر، لیکن ہم حدود اللہ سے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ تھا جی آج.